بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے سے بھاگ جانے والے پر نکیر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سلمہ بن ہشام بن مغیرہ کی بیوی سے کہا، کیا ہوا؟ حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، کیونکہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں لوگ شور مچاتے ہیں، اے بھگوڑے، کیا تم اللہ عز و جل کے راستے سے بھاگے تھے؟ اس وجہ سے وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور یہ غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان بات بڑھ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم غزوہ موتا میں بھاگے نہیں تھے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اللہ کے راستے سے بھاگنے پر ندامت اور گھبراہٹ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ایک جماعت بھیجی، میں بھی اس میں تھا۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹے، میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا۔ واپسی پر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر ہم نے کہا، نہیں، ہم سیدھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری خبر ملنے پر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو۔ میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں، تم میرے پاس آ گئے ہو، اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا۔ جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملے میں شکست ہو گئی، تو ہم چند ساتھی رات کے وقت مدینہ آ کر چھپ گئے۔ پھر ہم نے کہا، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا عذر پیش کر دیں۔ چنانچہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں۔ اسود راوی نے الفاظ نقل کیے ہیں، اور میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ بیہقی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی جیسی حدیث مروی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا، یا نبی اللہ، ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ نہ آئیں بلکہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ ہم تو اپنے بھاگنے پر بڑے شرمندہ تھے۔ آپ نے فرمایا، ایسے نہ کرو، کیونکہ میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زور سے فرماتے ہوئے سنا، اے عبداللہ بن زید، کیا خبر ہے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر تھے اور حضرت عبداللہ بن زید میرے حجرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اے عبداللہ بن زید، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سنائے۔ میں نے کسی واقعے کی ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ تفصیلی کارگزاری سنانے والا نہیں سنا۔ جب شکست کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میدان جنگ سے بھاگ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، تو فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم نہ گھبراؤ، میں تمہارا مرکز ہوں، تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو۔ یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار کے حضرت معاذ قاری رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو جسر ابی عبیدہ کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تو رو پڑتے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو کوئی ان میں سے پھیرے پیٹ اس دن
مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو پھر اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے، اے معاذ نہ رو، میں تمہارا مرکز ہوں، تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور جس دن حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اس دن یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے، اور ان کو قاری کہا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور کسی کو قاری نہیں کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ شام جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ شام جا کر اپنے بھاگنے کا گناہ دھو لیں۔ حضرت سعد نے کہا نہیں، میں تو اسی علاقے میں جاؤں گا جہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، اور اسی دشمن کے مقابلے میں جاؤں گا جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سعد قادسیہ چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوے میں تشریف نہ لے جاتے تو اپنے ہتھیار حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی، تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو، اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، کیونکہ اللہ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی رکھو گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں انہیں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو بتانے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوے میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی خاندان ہے جو ان کو مال دے دے، لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایسے 2 یا 3 آدمیوں کو ملا لے۔ چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار 2-3 ساتھی لے لیے، اور ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرح صرف اپنی باری میں سوار ہوتے، یعنی سواری کے مالک اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری برابر ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ 2 یا 3 نادار ساتھی لے لیے، اور ان میں سے ہر ایک کے سوار ہونے کی جتنی باری تھی میری بھی اتنی ہی ہوتی تھی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا۔ میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہلی جماعت جا چکی تھی، تو میں مدینہ میں اعلان کرنے لگا، ہے کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کو اس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ سارا مل جائے گا۔ تو ایک انصاری بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے، بلکہ باری پر ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر چلو۔ میں اس اچھے ساتھی کے ساتھ چل پڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصے میں کچھ جوان اونٹ آئے۔ میں اونٹ ہانک کر اپنے اس ساتھی کے پاس لے گیا، وہ باہر آیا اور ایک اونٹ کے پیچھے تھیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ان اونٹوں کو پیچھے لے جاؤ۔ میں پیچھے لے گیا۔ پھر اس نے کہا ان کو آگے لے جاؤ۔ میں ان کو آگے لے گیا۔ پھر اس نے کہا مجھے تمہارے یہ جوان اونٹ بڑے عمدہ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو ہمارے غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا تھا۔ اس بڑے میاں نے کہا تم اپنے یہ جوان اونٹ لے جاؤ۔ اے میرے بھتیجے، ہمارا ارادہ تو مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا۔ امام بیہقی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہمارا ارادہ تو اجر و ثواب میں شریک ہونے کا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کسی کو کوڑا دوں، یہ مجھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔
اجرت لے کر جہاد میں جانا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے لیے مال غنیمت میں سے ایک مقدار مقرر کر دیں۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تمہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں، اس لیے آپ میرے حصے کی مقدار مقرر کر دیں۔ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ ہم غزوے میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں نے اس آدمی کو دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تو اسے دنیا اور آخرت میں بس یہی 3 دینار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس نے لیے ہیں، اور اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اعلیٰ بن منیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جانے کے لیے اعلان فرمایا۔ میں بہت بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں مزدوری پر غزوے میں جانے والا آدمی تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دوں گا، تو مجھے ایک آدمی مل گیا۔ جب غزوے میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مال غنیمت کے کتنے حصے بنیں گے اور میرا کتنا حصہ ہوگا، اس لیے کچھ مقدار مقرر کر دو، پتہ نہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا پورا حصہ دینا چاہا، لیکن مجھے وہ 3 دینار یاد آ گئے۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال میں تو اسے غزوے کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں صرف وہی دینار ملیں گے جو اس نے مقرر کیے تھے، نہ ثواب ملے گا اور نہ مال غنیمت کا حصہ۔ دوسرے کے مال پر غزوے میں جانے والا۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو خود غزوے میں نہ جائے اور اپنا مال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوے میں چلا جائے، تو اس دینے والے کو ثواب ملے گا یا غزوے میں جانے والے کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کرے گا اسے ویسا ملے گا۔ اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ صرف مال ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا۔ حضرت علی بن ربیعہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو غزوے میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیے لایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوے میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مانگنے پر نکیر۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، لوگ اسے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے کھیت میں کام کرانے کے لیے کون اسے مجھ سے مزدوری پر لیتا ہے؟ ایک انصاری نے کہا امیر المؤمنین میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر مہینہ اسے کتنی تنخواہ دو گے؟ اس انصاری نے کہا اتنی دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو اسے لے جاؤ۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس انصاری کے کھیت میں کئی مہینے کام کیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری سے پوچھا کہ ہمارے مزدور کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین وہ بہت نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بھی میرے پاس لے آؤ اور اس کی جتنی تنخواہ جمع ہو گئی ہے وہ بھی میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری اس نوجوان کو بھی لائے اور اس کے ساتھ درہموں کی ایک تھیلی بھی لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو یہ تھیلی، اب اگر تم چاہو تو ان دراہم کو لے کر غزوے میں چلے جاؤ اور اگر چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قرض لینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے، اللہ کے بھروسے پر خریدو اور اللہ کے بھروسے پر قرض لو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے بھروسے پر کیسے خریدیں اور اللہ کے بھروسے پر کیسے ادھار لیں؟ آپ نے فرمایا تم قرض دینے والے سے یہ کہو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو، جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ملے گا تو ہم اس وقت قرض ادا کریں گے، اور بیچنے والے سے یہ کہو کہ چیز ہمیں ابھی بیچ دو، جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح اور مال غنیمت دے دے گا تو ہم اس وقت قیمت ادا کریں گے، اور جب تک تمہارا جہاد سرسبز و شاداب رہے گا تم خیر پر رہو گے، اور آخر زمانے میں لوگ جہاد میں شک کرنے لگ جائیں گے تو ان کے زمانے میں تم جہاد بھی کرنا اور غزوے میں اپنی جان بھی پیش کر دینا، کیونکہ غزوے میں جانا اس دن بھی سرسبز ہوگا، اس پر آج کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا۔
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.